اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا واقعہ لے کر آئی ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کیوں بنائی اور پھر سب جانوروں اور اہل اسلام کو اس کشتی میں کیوں بٹھایا، اور اللہ نے کشتی بنانے کا حکم کیوں دیا تھا، اور عذاب الہی کے بارے میں بھی بتاؤں گی۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ قرآن مجید میں کئی آیتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ ان کا نام 43 دفعہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ دنیا بہت پھلی پھولی۔ جب کافی عرصہ گزر گیا تو وہ قوم اللہ کی نافرمان ہو گئی اور بتوں کی پوجا کرنے لگی۔ گلی گلی مندر بنا لیے جہاں بت رکھے ہوئے تھے، وہ ان کو پوجتے اور ان سے مدد اور اپنی خواہشات مانگا کرتے تھے، اور گھروں میں بھی انہوں نے بہت سے بت رکھ لیے تھے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام انہیں سمجھاتے اور ایک اللہ کی عبادت کا بولتے اور سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کرتے تو وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق بناتے اور انہیں طرح طرح کی باتیں بتاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام انہیں ایک اللہ کی عبادت کا کہتے، انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کرتے اور بتوں کی پوجا سے منع کرتے، اور انہیں کہتے کہ اللہ کی عبادت میں ہی ان کی بھلائی ہے، لیکن وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی کوئی بات نہ مانتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال اپنی قوم کی تبلیغ کی اور کوشش کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگ جائیں، مگر اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، اور جو بھی بات حضرت نوح علیہ السلام انہیں بتاتے اسے مذاق میں اڑا دیتے اور کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تاکہ ان کی آواز نہ آئے۔ ان میں سے صرف چند لوگ ہی آپ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی بات ماننے سے قوم نے انکار کر دیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ اے اللہ، میں تو اس قوم سے تنگ آ گیا ہوں، اب تو ہی ان سے بدلہ لے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اس قوم پر ضرور عذاب الہی نازل ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق کشتی بنا رہے تھے۔ جب آپ علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو آپ علیہ السلام کی قوم آپ کا مذاق بناتی کہ کل تک تو آپ تبلیغ کر رہے تھے اور آج بڑے بن گئے، اور کبھی کہتے کہ یہاں دریا تو ہے نہیں تو کشتی کہاں چلاؤ گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس قوم کو عذاب الہی کا بتایا اور ایمان لانے کا دوبارہ کہا، لیکن اس قوم نے اس بات کا بھی مذاق بنایا۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کشتی میں ان لوگوں کو سوار کرو جو ایمان لے آئے، اور تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا بھی سوار کر لو۔ اس کشتی کی لمبائی 1200 ہاتھ، چوڑائی 800 ہاتھ اور اونچائی 80 ہاتھ تھی، اور کشتی کو اوپر سے بند بھی کیا گیا تھا تاکہ بارش کا پانی اس میں نہ جا سکے۔ جب سب لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو اللہ کے حکم سے زمین سے پانی نکلنا شروع ہو گیا اور ساتھ ہی موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ اس طرح پانی بڑھنے لگا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تیرنے لگی۔ جب پانی بڑھا تو حضرت نوح علیہ السلام دیکھا ان کا بیٹا اور بیوی پانی میں ڈوبنے لگے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے انہیں آواز دی اور فرمایا کہ اب بھی آ جاؤ تاکہ عذاب الہی سے بچ سکو، لیکن انہوں نے نہ سنی اور کہا کہ ہم کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر جان بچا لیں گے۔ تمام نافرمان اس پانی میں فنا ہو گئے اور ان کا نام و نشان نہ رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے پاس جا کر ٹھہر گئی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیلاب تھم گیا اور زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کوے کو بھیجا کہ وہ خشکی کی خبر لے کر آئے۔ وہ کوا گیا اور راستے میں اسے ایک مردار مل گیا۔ وہ ایک مردار کھانے میں لگ گیا اور دیر ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کبوتر کو بھیجا
کبوتر اپنے منہ میں ایک زیتون کا پتا اور پاؤں میں مٹی لے کر آیا۔ اس سے آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ پانی سوکھ گیا۔ اس کے بعد وہ جودی کی پہاڑی پر اتر گئے اور وہاں ایک بستی کی بنیاد رکھ دی۔ بعض ماہرین کہتے ہیں کہ آپ 10 رجب کو اس کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ 5 ماہ تک اسی میں رہے۔ جودی کے پہاڑ پر کشتی مہینے بھر ٹھہری رہی۔ آخر محرم کے عاشوراء کے دن وہ سب اس سے اتر گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے ان کے ساتھ تھے کیونکہ وہ ایمان لے آئے تھے اور وہ مسلمان تھے، حام، سام اور یافس۔ بعض ماہرین کہتے ہیں کہ یہ تمام دنیا انہی کے ان 3 فرزندوں میں سے ہے۔ ایک گروہ حامی نسل سے ہے جو افریقہ کے علاقوں میں ہے، دوسرا گروہ سامی نسل سے ہے جو مشرق اوسط میں ہے، اور یافس کی نسل چین میں آباد ہے۔ طوفان نوح کے بعد نسل انسانی حضرت نوح علیہ السلام کے فرزندوں سے آگے بڑھی، اس لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نوح 2 پلروں میں سے ایک پلر ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ہمارے باپ ہیں۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور کوئی بھی اچھا سا کمنٹ کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔